بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 2 سے 2.5 سال میں سخت محنت کے بعد جس میں زیادہ محنت عوام کو کرنی پڑی، ظاہر ہے ان کی ہڈیوں میں سے نکلا ہے. انفلیشن بھی بہت بڑی اور اس کے علاوہ ہم نے اسکیرسٹیز بھی دیکھیں اور اسی طرح کی دیگر مہنگائی بھی یوٹیلیٹیز میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اب ترقی کی شرح بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور عوام کو ریلیف بھی دی جا سکتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہوگا جبکہ کئی ہزار ارب روپے آپ ہر سال پبلک سیکٹر کارپوریشنز میں ڈال دیں؟ بکٹ کی باٹم میں سوراخ ہے، یو پور ان اینڈ اٹ پورز آؤٹ. تو حکومت ان سے جان چھڑانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کا ایک اگریسو پلان لے کے آئی ہے، جس میں اسٹیل مل سر فہرست ہے کیونکہ اس میں بہت سے امپلائیز ہیں، کئی ہزار کہتے ہیں، کچھ گوسٹ بھی ہیں، پولیٹیکلی ریکروٹ ہوئے بھی، آل سائڈ ہے، بٹ دے آر ہیومن بینگز اینڈ دیز آر، ہر بندہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک فیملی کو. اب اسے کس طرح کیا جائے پرائیویٹائز ود اے ہیومن فیس، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آج ہمارے ساتھ ایز یوزول پھر ڈاکٹر عابد سلیری موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب کیا ہیومن فیس کے ساتھ اس کو 4-5 ہزار لوگ ہیں، ان کو حکومت نے تو نکال دیے. دیکھیں، جب اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں تو اس کو شاید آپ کو 3 اینگل سے دیکھنا ہے. ایک تو جیسا آپ نے اپنی تمہید میں بتا دیا کہ اس کو اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو ابھی تک مختلف حکومتیں جو ہیں 2015 سے آن ورڈ وہ تقریباً اس کو 150 روپے ابھی تک اس میں جا چکا ہے مختلف بیل اور پیکیج کی شکل میں. اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کے جو 230 ارب روپے کے اس کے اوپر اس وقت وہ ہیں ڈفرینٹ ڈیٹس ہیں یوٹیلیٹی کمپنیز کے، اور باقی جو ڈیٹس اور لائبلٹیز ہیں اس میں اگر آپ ٹوٹل لیٹیگیشنز کو دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں اس پہ لیٹیگیشنز اس وقت چل رہی ہیں. اس وقت گیس کی سروس اس کے ڈسکنیکشن نوٹس تھے 2 ہفتے پہلے ہی 1 ارب روپیہ جو ہے وہ گیس کی سپلائی کے لیے دیا گیا، بحال رکھنے کے لیے. یوٹیلیٹی سروسز اس کی جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں، جو کہ اس کو ابرپٹلی بند کیا گیا تھا 2015 میں. مولٹن لاوا جو اس میں مولٹن آئرن جو پھنسا ہوا اس کے اندر، اس کی وجہ سے پلانٹ کی دوبارہ بحالی جو ہے وہ ایک ایکسپینسو پروسیس ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا پڑے گا. یو کانٹ کیپ آن پورنگ منی ٹو اٹ. دوسرا جو ہے کرنا کیا ہوگا، وہ پرائیویٹائزیشن یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا اس کے شیئر جو ہے وہ بیچے جائیں. اس میں 2006 کا جو تجربہ تھا شوکت عزیز کا، اس سے کیا سیکھا. اور تیسرا جو آپ نے ہیومن فیس کی جو بات کی وہ یہ ہے کہ اس میں لوگ اس میں امپلائڈ ہیں 5.5 سال سے، ٹھیک ہے گھر بیٹھے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، کچھ نہیں وہ کر رہے، لیکن اب وہ جو 9,000 کے قریب اس کے جو امپلائیز ہیں، کیا ان کی فالٹ کی بیسس پہ اسٹیل مل اس وجہ تک پہنچی؟ کیا یہ پالیسی لیڈ فیلیئرز تھے؟ کیا اس میں کچھ اور وجوہات شامل تھیں؟ کیا اس میں اسٹیل مافیا شامل تھا جنہوں نے کہ ٹیرف اس طرح کا بنوایا کہ اس کا را مٹیریل مہنگا تھا اور جو اس کی فنش پروڈکٹ ہے ان کی امپورٹ سستی تھی؟ تو وہ جو بھی تھا، تو اب اس کا ہیومن فیس کیا ہوگا؟ اور ہیومن فیس یہی ہے کہ آپ یعنی پہلے تو میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ ہم جو اس کا جو ہے پرائیویٹائزیشن اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ جو اسٹاف ہے جو ایکسٹرا بیٹھا ہوا ہے 5.5 سال سے، اس کو پیمنٹ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن پیمنٹ کا سلسلہ بند ہونے سے قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ ان کو آپ سڑک پہ لا کے بٹھا دیں یا ان کو بھوکا ماریں. اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کون کون سے ایسے وینیوز ہیں یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کون سی ایسی فیسلٹیز ہیں جو ان کو دی جا سکتی ہیں. اور یہ ہے جب ہیومن اینگل پرائیویٹائزیشن ود ہیومن فیس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ اب ہماری ML1 بن رہی ہے اور ریلوے بن رہی ہے، ایک اسٹیل مل کی اور بھی ساری بھی پوری ہو جائیں تو صرف پٹڑی کا لوہا ہی پورا نہیں کر سکیں گے اور 1-2 سال تک. بلکہ آپ کے پاس جو 2-3 نئے اسمبلی پلانٹس آ گئے ہیں کار مینوفیکچرنگ کے، ایس یو مینوفیکچرنگ کے، ہاں وہاں پہ بھی وہ ضرورت ہوگی. وہاں پہ بھی شیٹس چاہیے ہوں گی. اسٹیل کی ضرورت جو ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا، نہ کوئی اسٹیل مل کی افادیت سے انکار کر رہا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ ایک سٹرک ہو گئی
اور وہ اگر آپ دیکھیں 2014 میں تو وہ اپنی کیپیسٹی کا صرف 6% چل رہی تھی، تو وہ 100 پروڈیوس کر سکتی تھی، صرف 6 پروڈیوس کر رہی تھی، اور اس کے بعد 5.5 سال آپ اس کو گھر بٹھا کے ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں، تو ٹیکس پیئر کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اچھا، پی ٹی سی ایل کی ایک مثال ہے جو ابھی تک بینک بھی کیے ہیں ہم نے، یو بی ایل وغیرہ بھی کی ہے، لیکن پی ٹی سی ایل کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سروس میں وہ معیار رہا ہے، نئی چیزوں آنے والوں میں کمپیٹ نہیں کر رہے ان کے، اور اس وقت مینوپلی تھی جب یہ نے کیا گیا، فار ایگزامپل سیل فون میں یو فون کی آلموسٹ مینوپلی تھی، موبی لنک بھی تھا، بٹ اور ساتھ ہی ان کی جو پراپرٹیز تھیں ان کا مسئلہ، اور وہ پروسیڈز بھی نہیں آئی 38 لاکھ کی۔ اسی لیے میں نے جو اپنا آرٹیکل جو لکھا تھا پرائیویٹائزیشن پہ، اس پہ ٹرانسپیرنسی پہ زور دیا تھا کہ پرائیویٹائزیشن میں ٹرانسپیرنسی، اور ذرا سوچئے کہ اگر یہ پی ٹی سی ایل کو آپ نے پرائیویٹائز نہ کیا ہوتا تو اس کووڈ کے اس وقت میں 1 سال میں پاکستان جو ہے کیا وہ ایج آف کیو میں نہ گھس چکا ہوتا؟ ہاں بالکل۔ آپ کے خیال میں 4G اور یہ براڈ بینڈ اور یہ ساری چیزیں اس سرکار کی جو تھی ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ نے کمپیٹیٹر اس کا کمپٹیشن بڑھایا، اس میں ٹیلکوز آئیں، ٹیلکوز نے آ کے سارا لوڈ اٹھایا، اس لوڈ اٹھانے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو آج کووڈ کے باوجود ہر چیز آن لائن چل رہی ہے پاکستان میں، آپ کو پرابلم فیس نہیں ہو رہے۔ تو یہ اس چیز کو سوچ کے اگر ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے کہ اس کی یہ اسینشل سروس اور مناپلی ٹوٹ جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ اس سے ہمیں آگے سمجھداری نہیں ہے، ہاں یہ ضرورت ہے، ہمیں اس میں کمپٹیشن بڑھانا چاہیے، جو اس میں بیسٹ کمپیٹ کر سکتا ہے، پی ٹی سی ایل کمپیٹ کر لیتی تو بہت بہتر ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جیسے آپ نے ہیومن فیس والی بات کی، ٹو پلیس دا سٹیزن ان دا سینٹر اور ایٹ دا سینٹر، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں آج کے پروگرام میں، پھر ملیں گے۔ ٹی جی ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر ڈینڈسا۔